बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ताज़ा तरीन अपडेट्स अफ़गानिस्तान के शुमाली सूबे बदख्शां से। यहाँ से मुसलसल इतलात मौसूल हो रही हैं और ऐसी इतलात हैं कि जो ज़ाहिर है कि अफ़गान तालिबान के लिए परेशान कुन इतलात हैं। मुख्तलिफ़ महाज और मुख्तलिफ़ मकासद और मुख्तलिफ़ नज़रियात की हामिल जो तंजीमें हैं ये सरगर्म हैं। एक बड़ा वाक़या हुआ है, फैज़ाबाद का जो ज़िली गवर्नर था तालिबान का, ये मारा गया है। इसकी ज़िम्मेदारी नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ने कबूल की है, NRF ने कबूल की है। और एक और दावा किया गया है जुमा खान फाते के साथियों की तरफ से कि उन्होंने बदख्शां में एक मकाम के ऊपर अफ़गानिस्तान के तालिबान का एक हेलीकॉप्टर मार गिराया है। इसमें कितनी हलाकतें हुई हैं, कितना जानी नुकसान हुआ है, इस हवाले से कोई तफसील नहीं बताई गई। इस दावे में ये नहीं बताया गया कि कितना जानी नुकसान हुआ है और अफ़गान तालिबान ने भी इस दावे की ना तरदीद की है और ना तस्दीक अभी तक सामने आई है। एक ऑडियो पैगाम मंजर आम पर आया है जुमा खान फाते का, जिसमें उन्होंने संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं अफ़गान तालिबान के ऊपर और उन्होंने पिछले वाक़यात का भी ज़िक्र किया है और उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि वो इमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान का हिस्सा हैं। उनका परचम सफ़ेद परचम है जिस पर कलमा लिखा हुआ है और वो बिल्कुल अलग तलग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से उनको यकीन दहानी कराई गई थी, वो काबुल के दौरे पर गए और उसके बावजूद उनके साथियों का कत्ल किया गया। कुछ हुफ़ाज़ को, हाफ़िज़ कुरान को अगवा किया गया, फिर उनको कत्ल कर दिया गया। उलमाए कराम को कत्ल किया गया। फिर जगह जगह यकीन दहानियों के बावजूद चेक पोस्टें कायम की गईं और जो पहले इक़दाम थे उनसे बढ़कर तालिबान ने वहाँ पे बदख्शां के अंदर इक़दाम किए, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ज़ाहिर है कि बहुत ख़राब है। जुमा खान फाते ने इस ऑडियो पैगाम में ये भी कहा है कि अगर उनको शहीद कर दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो ये तालिबान की अपनी मर्ज़ी है। वो जिस तरीके से करना चाहें तो वो कर सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि सवाल फिर यही है कि जुमा खान फाते को अगर गिरफ़्तार किया जाता है, उनको अगर जान से मार दिया जाता है, तो इसके बाद क्या सूरत हाल होगी। क्योंकि जुमा खान फाते के साथ जो उनके साथी हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हैं। इनमें आम लोग भी हैं, इनमें इनके वफ़ादार साथी भी हैं और ऐसे साथी के जो बाकायदा महाज पर इनके हमरा लड़ते रहे हैं। अब अगर तालिबान ने पहले भी तस्फ़िये की कोशिश की है, पहले भी इनको मनाने की कोशिश की है और पहले भी ये एक ख़बर आई थी कि जनाब वो मान गए हैं, वो राज़ी हो गए हैं और इसके बाद फिर उनका ये ऑडियो पैगाम सामने आता है जिसको BBC समेत बाकी जो जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं, अफ़गान जो ज़राए अबलाग हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट किया है। ये ताज़ा ऑडियो है जुमा खान फाते का और यही वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अफ़गान तालिबान का, क्योंकि जुमा खान फाते जो हैं ये कोई कटर मुखालफिन में से नहीं हैं अफ़गान तालिबान के। ये ताज़ा मुखालिफ बने हैं, ये ताज़ा मुनहरिफ हुए हैं, ये ताज़ा जो है वो बगावत पे उतरे हैं। तो ज़ाहिर है कि अंदरूनी सफ़ों में से इस किस्म की सूरत हाल होगी तो ये अफ़गान तालिबान के लिए बड़ा चैलेंज तस्वुर किया जाएगा और इस मामले को किस तरीके से हैंडल किया जाता है अफ़गान तालिबान की तरफ से, ये ज़ाहिर है कि देखने वाली चीज़ होगी। असल लड़ाई इख्तियारात की भी है और असल लड़ाई मादनियात की भी है। सोने के ज़खायर हैं बदख्शां में। बदख्शां की जो तस्वीराती एक अहमियत है, जो जोग्राफियाई अहमियत है, वो बार बार मैं जब बदख्शां के हवाले से वीडियो बना रहा होता हूँ तो इसका तकरार मैं इसलिए करता हूँ, इसको रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि जो नए देखने वाले हैं उनको बैकग्राउंड जो है ये समझ आ सके। बदख्शां आपने बहुत नाम सुना होगा और बहुत सारे हमारे जो नाजरीन हैं वो शायद इसकी जोग्राफियाई अहमियत से वाकिफ़ नहीं होंगे, तो उनके लिए जो है अर्ज़ है कि बदख्शां की जो सरहदात हैं ये ताजिकिस्तान के साथ लगती हैं, ये चाइना के साथ लगती हैं, ये पाकिस्तान के साथ लगती हैं और मशहूर ज़माना वाखान कॉरिडोर जो है इसी सूबे का हिस्सा है। और ये वो राहदारी है कि जिसके हवाले से कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल के लिए ये सीपेक साबित हो सकता है। जिस तरीके से हम पाकिस्तान में सीपेक का ज़िक्र करते हैं और फिर यही वो रास्ता है कि जो अफ़गान तालिबान खोलना चाहते हैं चाइना के साथ, चीन नहीं खोलना चाहता और इसकी अपनी वजूहात है। ETIM और एक और जो मुसलमान हैं
اور جس طریقے سے یہ پھر کہا جاتا ہے کہ سنکیانگ صوبے میں بہت زیادہ مسائل ہیں چائنا کو، اور اسی تنظیم کے لوگ افغانستان کے اندر موجود ہیں، یہ بتایا جاتا ہے، اور چین کے اسی طرح کے کنسرنز ہیں جس طریقے کے کنسرنز پاکستان کے ہیں افغان سرزمین کو لے کر۔ تو بدخشاں سے جو خبریں آ رہی ہیں، اب اگر وہاں پہ ان کے ایک کمانڈر کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ عام کمانڈر نہیں تھے، یہ بدخشاں صوبے کا جو دارالحکومت ہے فیض آباد، اس کے ضلعی گورنر تھے، میئر تھے عبد الرحمن منصور۔ ان کو یہ ایک گاڑی میں جا رہے تھے، ان کی گاڑی کو بارودی مواد سے یا بم سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ پہلے اس حملے میں عبد الرحمن منصور جو ہیں یہ شدید زخمی ہوئے، بعد میں وہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے اور جاں بحق ہو گئے۔ اور یہ جس گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، ظاہر ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے، اسی گاڑی میں عبد الرحمن منصور جو ہے یہ موجود تھے، اور پھر یہ ان کا جو تعلق تھا عبد الرحمن منصور کا، مولوی عبد الرحمن منصور، ان کا تعلق بتایا گیا ہے کہ یہ افغانستان کے صوبے میدان وردک سے ان کا تعلق تھا، اور اس واقعے کے بعد طالبان فورسز نے اس علاقے کو گھیرے میں لیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو افغانستان کے آرمی چیف ہیں ان کا تعلق بھی بدخشاں صوبے سے ہے، وہ غیر پشتون ہیں۔ اب یہ جو تاجک رہنما ہیں جمعہ خان فاتح، یہ بھی ظاہر ہے کہ تاجک ہیں، غیر پشتون ہیں، اور اسی طرح نسلی بنیاد پر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو نسلی بنیادوں پہ تقسیم ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پشتونوں کی اکثریت ہے افغان طالبان کی حکومت میں، اور تاجک نسل، ازبک نسل اور ہزارہ نسل کے جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے کہ طالبان میں بھی نمائندگی رکھتے ہیں، لیکن یہ وہ علاقے ہیں کہ ماضی میں آپ پنجشیر وادی کو دیکھیں، باقی شمالی صوبوں کو دیکھیں، تو یہ جب پہلا دور تھا افغان طالبان کا ملا عمر کی قیادت میں، تو یہ علاقے افغان طالبان کے کنٹرول میں نہیں تھے۔ آج اگر آپ افغانستان دیکھیں تو ان کا پورے افغانستان پر کنٹرول کا دعویٰ ہے، لیکن ساتھ میں اگر یہ چیزیں دیکھیں اور NRF کی سرگرمیاں دیکھیں، ان کی اتنی بڑی کارروائی کہ ایک ضلعی گورنر کو مارا گیا، اس سے پہلے جو ہے ذبیح اللہ امیری جو ایک اہم عہدیدار تھے طالبان کے، ان کو مارا گیا۔ ان واقعات کے ساتھ ساتھ جو سابقہ حکومتوں میں کام کرتے رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اشرف غنی کے دور میں، حامد کرزئی کے دور میں جو کام کرتے رہے ہیں حکومتی عہدوں پر، حکومتی ذمہ داریوں کے ساتھ، ان کی قتل کی وارداتیں بھی سامنے آتی رہی ہیں، اور ان قتل کی وارداتوں کا الزام طالبان کے اوپر لگتا ہے۔ یہ اندرونی دباؤ ظاہر ہے کہ جب حملوں کے دعوے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس میں بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ مبالغہ بھی ہوتا ہے، ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے، اور ایسے دعوے بھی سامنے آتے ہیں کہ جن کا پھر حقائق سے تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو افغان طالبان اور جمعہ خان فاتح کے بیچ میں لڑائیاں ہوئی ہیں، جھڑپیں ہوئی ہیں، اس میں دو طرفہ جانی نقصان کا اعتراف کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے کہ جی ہمارے ساتھی جو ہیں یہ مارے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ یہ بدخشاں صوبے کے حوالے سے بار بار خبروں میں آنا، بدخشاں صوبے کا بار بار جمعہ خان فاتح کا ذکر ہونا، اور پھر یہ طالبان اب سوچ رہے ہیں کہ مزید فوج بھیجی جائے اس بدخشاں صوبے میں، کیونکہ اس سے پہلے ایسی صورتحال نہیں تھی کہ یہاں پہ فوج بھیجنے کی ضرورت پڑتی۔ جمعہ خان فاتح نے اپنے آڈیو پیغام میں ایک بہت خاص بات یہ بھی کی ہے کہ جہاد کے زمانے میں، یعنی جب روس نے یہاں پہ الغار کی تھی تو اس زمانے کو جہاد کا زمانہ کہا جاتا ہے، یا پھر وہ زمانہ بھی جب 20 سال امریکہ یہاں پہ موجود تھا اور طالبان برسر پیکار تھے امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف، اس زمانے کو بھی جہاد کا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ تو جمعہ خان فاتح کے کنٹرول میں کچھ ٹینک جو تھے وہ انہوں نے چھپا کر رکھے تھے۔ اب یہ اس آڈیو میں یہ بتایا گیا ہے جمعہ خان فاتح کی طرف سے کہ طالبان نے وہ ٹینک ان سے لے لیے ہیں، ان کو کہاں پہ منتقل کیا گیا ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ ان کو بہت شدید اعتراض ہے کہ جگہ جگہ طالبان نے چیک پوسٹیں قائم کی ہیں، اور اصل مسئلہ سونے کے ذخائر ہیں، سونے کی جو دولت ہے یا دیگر قیمتی جو معدنیات ہیں، مسئلہ یہ بھی ہے، اختیارات کا بھی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعہ خان فاتح کے حوالے سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ مقامی جو لوگ ہیں، جو مقامی آبادیاں ہیں، ان کا زیادہ حق ہے ان وسائل کے اوپر، بجائے اس کے کہ طالبان ان کو باقی صوبوں میں منتقل کریں، کابل منتقل کریں، اور یہ جو دولت ہے اس سے استفادہ ہونا چاہیے مقامی لوگوں کو۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ پوسٹ کی کاشت بھی ہوتی رہی ہے، اور اس حوالے سے بھی عام لوگوں اور طالبان کے بیچ میں اختلافات موجود ہیں۔
تو بہت سارے پہلو ہیں بدخشاں کے، اور جو مزاحمت ہے اور جو مزاحمتی گروپس نئے نئے سامنے آ رہے ہیں اور ان کے دعوے جو نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، یہ ان دنوں میں سامنے آ رہے ہیں کہ جب کچھ دن بعد پورے 5 سال ہو جائیں گے، 15 اگست کو افغان طالبان کے پورے 5 سال مکمل ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت، کسی بھی سیاسی جماعت کی کارکردگی جانچنے کے حوالے سے۔ اب وہاں پہ ظاہر ہے کہ جو رپورٹ سامنے آتی ہیں وہ افغان طالبان کے خلاف جاتی ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، لڑکیوں کی تعلیم کے معاملات، میڈیا پر جو پابندیاں ہیں، اور پھر سیاسی سرگرمیوں پہ پابندیاں ہیں۔ وہاں پہ کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی رہنما جو ہے وہ کھل کے اجتماع پہ پابندی ہے، کوئی جلسہ ریلی وہاں پہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو افغان طالبان نے سوچنی ہیں، اور پھر پڑوسی ممالک کے ساتھ جو افغان طالبان کے تعلقات ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور بہت سارے دیگر موضوعات ہیں۔ لیکن چونکہ خبروں میں بدخشاں ہیں، خبروں میں واقعات ہیں، کشیدگی ہے، اور خبروں میں جمعہ خان فاتح کا ذکر ہے، تو ہماری اور آپ کی مشترکہ نظر رہے گی انہی معاملات کے اوپر۔ میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔